الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کو، سوف نصلیہم نارا، ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے جہنم میں۔ دیکھو 5ویں پارہ یہ سورہ نساء کی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی جو آیات ہیں ہے نا، جو ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھا، تو اس کے اندر یہودیوں کو ذکر فرمایا، یہودیوں کی کچھ شرارتوں کو ذکر فرمایا، ان کے جو حسد تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو بھی ذکر فرمایا، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کہ جہنم جو ہے وہ جلانے کے اعتبار سے ان کے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو داخل کریں گے کہاں؟ آگ میں، وہ جہنم کی آگ میں۔ اور جہنم کے آگ کا عالم یہ ہے کہ اتنا بھیانک اس کے اندر وہ جلانے کے صفت ہے، تکلیف دینے کی جو صفات اتنا بھیانک طریقے سے موجود ہے کہ اگر کسی انسان کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو برسوں برس سوتا رہ جائے گا، وہ کروٹیں نہیں لے گا، ہے کہ نہیں؟ اتنا سکون محسوس کرے گا، تو سمجھو کتنا بھیانک آگ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہی کافی ہے، اور میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، میں ایسے لوگوں کو ایسے ہی آگ میں داخل کروں گا۔ کلما نضجت، اچھا جی، جب ان کو داخل کیا جائے گا تو ان کو جلایا جائے گا، زندہ آگ میں ڈالا جائے گا، تو آگ میں ڈالنے کے بعد انسان کا کھال جل بھی تو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ گلے گا، سڑے گا۔ اچھا، انسان کی روح نہیں نکلے گی، انسان چیخے گا، تڑپے گا۔ اللہ نے فرمایا جب ان کے کھال بالکل جل کر کے گل سڑ جائیں گے، بھیانک سزائیں دی جائیں گی، اس کے بعد اس کے بدلہ میں، یعنی اس کھال کے بدلہ میں پھر اللہ تعالیٰ دوسرا کھال چڑھائے گا، پھر اس کو جو ہے جلائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھالوں کو جلاتا رہے گا اور نئے کھال کو چڑھاتا رہے گا، اور بھیانک سزا یہ لوگ بھگتتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سزا دے گا اور کہا جائے گا چکھو عذاب اس کے بدلے میں جس کا تم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تم کو تو یقین ہی نہیں ہوتا، یہ لو یقین کر لو، اب یقین کرو گے کیا بنے گا، کیسے تبدیلی لاؤ گے؟ ہاری بات سمجھ میں فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب ان کے کھال گل جائیں گے، بدلناہم، تو ہم ان کو بدل دیں گے، جلودن غیرہا، ایسے کھال سے غیرہ جو اس کے علاوہ ہوگا، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ لوگ عذاب کو چکھیں گے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا بیان تھا جو قرآن کریم کی آیتوں کو انکار کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ذکر فرمایا ہے نا، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم ان کو داخل کریں گے جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لہم فیہا ازواج، ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جن کو حوریں کہا جاتا ہے، خوبصورت خوبصورت لڑکیاں دی جائیں گی، 70 حوریں ایک مرد کو دیا جائے گا، اتنی خوبصورت ہوگی، ہے نا۔ وہ جو جب چلے گی تو پنڈلی جو ہے، پنڈلی جو باہر سے گودا اس کا نظر آئے گا۔ حوریں جو ہے جب آسمان سے جھانک دے اس دنیا کے اندر، ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مردوں کو حوریں ملیں گے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو سمجھ لو عورتوں کو ان حوروں کا سردار بنایا جائے، ان حوروں کا سردار بنایا جائے گا۔ اور جنت کے اندر جو عورتیں ہوں گی وہ نہایت حسین و جمیل ہوں گی، اور تمام جو ہے عورتیں حوریں اس کی وہ کیا ہوں گی؟ سردار ہوں گی، اور ان کے جو شوہر ہوں گے وہ بھی نہایت حسین و جمیل ہوں گے۔ اصل کیا ہے، ایک جو ہے وہ فزیکل بات ہے، اس کو تم بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو کہ ایک مرد ہے، اس کی کئی عورتیں تو ہو سکتی ہیں، ہے کہ نہیں، لیکن ایک عورت ہے، کئی مرد نہیں رکھ سکتی۔ یہ اپنے دماغ کی بات ہے، سوچ بھی سکتے ہو۔ جانوروں میں بھی، جانور یہاں تک کہ جانور جو ہے، جانوروں میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک جو جانور ہے وہ کئی جو ہے وہ مادہ جو جانور ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہے تم لوگ کہ نہیں؟ لیکن دیکھو کبھی تم دیکھو کہ گوشالہ وغیرہ میں اور بھی دیگر جگہوں میں کہ آدمی جو ہے وہ جب گائے رکھتا ہے ایک آدھ دو تین رکھ لیتا ہے، ایک آدھ دو تین اس کے بدلے میں وہ جانور کو رکھ لیتا ہے، بادشاہ کو رکھ لیتا ہے. آری بات سمجھ میں؟ لیکن اس کا الٹا نہیں ہوتا، اس کا الٹا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ایک گائے ہو اور اس کے پیچھے کئی سارے بچڑے ہو، ایسا نہیں ہوتا. یہ تو جانوروں میں بھی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن مرد کو حور عطا کرے گا 70 اور عورتوں کو کیا دے گا؟ تو عورتوں کو جو دنیا کے اندر عورت ہوگی ان تمام عورتوں کا سردار بنائے گا اور ان تمام حوروں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی. ان کی بھی ایک الگ زندگی ہوگی، مست کی زندگی ہوگی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے بندوں کے حق میں جیسا بہتر ہوتا ہے ویسا ہی کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کیے ہوئے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کے خلاف اگر ہم کرتے ہیں، اس کے خلاف اگر ہم سوچتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، ہمارا اس میں کوئی بھلا نہیں ہے. تو یہی ٹھیک ہے عورتوں کے حق میں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اگر ہوتا مثال کے طور پر کہ ایک عورتوں کو یہ کئی سارے مرد ہوتے، یہ ویسے بھی سوچنے والی بات ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک ہی مرد کو کافی قرار دیا ہے. فرمایا کہ لہم فی ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ذلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سائے میں. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یأمرکم تم لوگوں کو حکم کرتا ہے ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم امانتوں کو پورا کرو الی اہلہا، ان کے اہل کی طرف. ایک وَإِذَا حَكَمْ، تم دیکھو اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، علماء نے مورخین نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ شروع میں زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جو لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے ان کی لوگ خدمت کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کرنے کو باعث اجر و ثواب سمجھا کرتے تھے. اس لیے بعض لوگ جو ہے آنے والے جو مہمان ہوتے تھے حج کے لیے ان کو پانی پلایا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ جو ہے کسی اور کام کو انجام دیا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ آنے والے جو مہمان ہیں ان کو پانی پلانا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے ابو طالب، ہے نا، ان کی بھی کچھ ڈیوٹی تھی. اسی طرح سے ایک شخص تھے جن کا نام تھا عثمان بن طلحہ، ہے نا، تو ان کے پاس بیت اللہ جو ہے اس کے خانہ کعبہ کے جو چابی ہے بیت اللہ وہ انہی کے پاس تھی. کن کے پاس؟ حضرت عثمان بن طلحہ. بعد میں وہ صحابی ہو گئے تھے، بعد میں اسلام لے آئے تھے. تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے، وہ جو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن بیت اللہ کا دروازہ کو کھولا کرتے تھے، لوگ اس کے اندر داخل ہوتے تھے اور اپنے اپنے طور طریقے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے. آری بات سمجھ میں؟ جو ان کے زمانے میں تھا بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے لگے تو عثمان بن طلحہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے لگے، آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے، اور چہرے سے ان کا غصہ بالکل صاف جھلک رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرم لہجے میں، نہایت ہی نصیحانہ انداز میں، ہے نا، بہت اچھے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ ہمیں داخل ہونے دو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی جو چابی ہے میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. آری بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا اور میرا جو دل ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور مجھے لگنے لگا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے. بہرحال لیکن مکہ مکرمہ کے اندر کچھ اور لوگ تھے تو ان لوگوں نے ترشرو دکھائی، ہے نا، ان لوگوں کے چہرے سے بالکل ایسا آثار جھلک رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو وہ لوگ ان کے اوپر
ٹوٹ پڑتے، اس لیے یہ جو اسلام کو وہاں پر قبول نہیں کیے۔ بہرحال اسی طرح سے چلتا رہا، جب جو ہے فتح مکہ ہوا ہے نا، مکہ فتح ہوا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، چابی مانگ کر کے لاؤ۔ چابی مانگ کر کے لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے خانہ کعبہ کو کھولا اپنے مبارک ہاتھوں سے، اس کے اندر جو بت وغیرہ سے تمام چیزوں کو جو ہے ہٹایا اور خانہ کعبہ کو بالکل پاک صاف کیا۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ کو بلوایا، عثمان بن طلحہ کو بلوایا اور بلا کر کے کہا یہ چابی لو، یہ چابی لو، اور چابی ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب وہ جانے لگے، کچھ دور تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی عثمان بن طلحہ کو اور بلایا، کہا سنو، وہ وقت یاد ہے نا جس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ میں جس کو چاہوں گا تھا کروں گا۔ وہ فوراً ان کو یاد آ گیا کہ ہاں یہ تو آپ نے فرمایا تھا، اور فوراً وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے اور یہ تمہارے خاندان میں منتقل ہوتی رہے گی، تمہارے اولادوں میں جو کوئی تم سے یہ چابی لینے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک صحابی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے نکل رہے تو اس وقت یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم امانتوں کو ادا کرو، الی اہلھا، ان کے اہل کی جانب، فاذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، یعنی جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارا فلاں ہے فلاں، ایک طرفہ بات مت کہو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو اس کی بہترین نعمہ، بہترین نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا رسول، اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اطاعت کرو تم میں سے اولو الامر کی۔ اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ اولو الامر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی تنظیم کا ایک لیڈر ہو، اس کو اولو الامر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اولو الامر سے وہ مراد نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں اولو الامر سے فقہاء کو مراد لیا ہے، بعض لوگوں نے علماء کو مراد لیا ہے نا، جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، بعض لوگوں نے مسلمانوں کا جو حاکم ہے ان کو مراد لیا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے اولو الامر کی، ہے نا، جو علماء ہیں، متقی ہیں، ہے کہ نہیں، اور جو فقہ ہیں ان کی بات کو مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم لوگ جھگڑا کرو، آپس میں اختلاف کرو، فی شیء، کسی معاملے میں، فردو، بس تم لوگ اس کو لوٹاؤ یا اس کو لے جاؤ کہاں؟ الی اللہ، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، الرسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ مطلب کسی معاملے میں تمہارا آپسی جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ کہاں لے جاؤ؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا موجود تو ہے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد ہمارے پاس قرآن و حدیث کو چھوڑ رکھا ہے، اس کے اندر تمام طرح کے جو فیصلے ہیں وہ موجود ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکمل ایک دستور حیات ہے، زندگی کا جو ایک قانون ہے، جیسے مثال کے طور پر ہندوستان کے کیسے اپنا ایک الگ قانون ہے، ہر ایک دیش کا الگ قانون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ماننے والوں کو ہر موڑ پہ، ہر رخ پہ، ہر اعتبار سے ایک قانون بنا کر گئے ہیں، ایک بہترین دستور بنا کر گئے، اس سے بہتر قانون اور اس سے بہتر کوئی دستور
نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے، ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قانون بتایا ہے اسی میں بھلائی ہے۔ آج اگر لوگ پورے جو دنیا ہے، پوری دنیا کے جو حکام ہے، پوری دنیا کے جو لیڈران ہیں، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتایا ہوا جو قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو چوری، زنا خوری ہے نا، اسی طرح زنا خوری، اسی طرح سے قتل ہے نا، ڈاکہ زنی، یہ تمام کے تمام جو برائیاں ہیں یہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا تو سب سے پہلے اگر کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو کن سے فیصلہ کراؤ؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا فیصلہ کراؤ۔ آج بھی فیصلہ کرا سکتے ہو، جگہ جگہ پر جو ہے، ہمارے رانچی میں بھی ہے، ہمارے چترا میں بھی ہے نا، ہر جگہ جو ہے وہ قاضی شریعت موجود ہیں، ان سے جا کر اپنے فیصلہ کرو معاملے کو، بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح فیصلہ کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہتر ہے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں اپنا فیصلہ کراؤ، یہ بہتر ہے۔ واحسن تعویلا، یہ دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اب چونکہ وقت بھی کم بچا ہوا ہے نا، انشاءاللہ اس کا صرف ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور آنے والا کل انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے وہ جو بہتر تفسیر ہوگی انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں، انہم آمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کہ فیصلے کو لے جائیں شیطان کی جانب، وقد امروا ان یکفروا بھی، اور تحقیق ان کو حکم دیا گیا، ان یکفروا بھی، یہ کہ اس سے رک جائیں، ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا،